کہ بقدر ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جگہ ملے گی، اور اگر کم اعمال ہوں گے تو نیچے کا گھر ملے گا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل بالکل ایک جیسے ہوں گے، صرف ان میں سے ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو ان کو بھی جنت میں جو گھر ملیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والے کو اونچا ملے گا اور ایک مرتبہ کم والوں کو نیچا ملے گا۔ وہ کیسا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہر بندے کے عملوں کو اتنا پریسائز دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر ایک کا درجہ دوسرے بندے سے بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے۔ اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں؟ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو،
یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکیں، قبولیت پا چکیں۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشنز دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑیں۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کوشچن پوچھا کہ ملک الموت اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں۔ سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے
اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے. چنانچہ توجہ سے سنیے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی. پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی. تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 1.5-2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً. تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فکرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف. 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے. 2 منٹ میں وہ فکرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا. اب وہ فکرہ کون سا ہے ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ السلام نے سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بازار سے گزرتے وقت یہ دعا پڑھے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. آج 10 لاکھ سن لینا معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہوگا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک نمبر زیادہ آنے سے ممتاز پوزیشن مل جاتی ہے، ایک ووٹ زیادہ ہونے سے لوگ ایم پی بن جاتے ہیں، ایک نمبر کم ہونے سے امتحان میں بچہ فیل ہو جاتا ہے، اور ایک ووٹ کم ہونے سے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایک کا عدد بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ ہوگا زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر ایک نیکی تجھے اور کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں پھر بھیج دیتا.
وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ پریشان حال ہو کر چلائے گا، روئے گا، یہ اتنا مجھ سے محبتوں کے وعدے کرتے تھے، یہ قربان جانے کی باتیں کرتے تھے، یہ بیوی دیکھو ایک نیکی نہیں دیتی، یہ ماں جو مجھ پہ قربان ہونے کی باتیں کرتی تھی یہ ایک نیکی نہیں دیتی۔ جب کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا تو ایک شخص ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ بھائی اچھا سنو، میرے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اور میں نے تو جہنم میں اب جانا ہی ہے، چلو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب نیکی اس کو مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ وہ نیکی جب نام اعمال میں ڈالی جائے گی تو گناہ اور نیکی برابر، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گناہگار بندے کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ سخی جو اپنی نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ یہ بھی ایک گناہگار بندہ ہے ہی اس کے پاس ایک نیکی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو میری نیکی تم لے لو۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر سکتا ہے، میں تو پروردگار ہوں، سب سخیوں سے زیادہ بڑھ کر سخی ہوں، میں نے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اور اس ایک نیکی والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی۔ تو جب ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ نیکی کم ہے یا جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے، پھر احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے۔ آج تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ ایک دعا کو پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب عورتیں سوچیں گی جی کہ بازار تو ہمارا کام ہی نہیں۔ دیکھیں بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا، بچوں کی چیزیں خریدنا، تو اپنے والد کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں، صرف بازار سے گزرتے ہوئے۔ بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف دکانیں ہوں، اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ بچیاں اسکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں، ان کی مائیں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں، چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں بازار سے گزر تو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ روزانہ کئی مرتبہ اپنے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی لاکھ گناہ معاف کروا سکیں تو کتنا فائدہ۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا سکتے۔ اب ایک اگلی بات سن لیجئے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 4 کلمات کو 10 دفعہ پڑھے اس کو 4 کروڑ نیکیاں مل جائیں۔ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پر
4 کروڑ نیکیاں. کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد. اب کوئی بھی عورت اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں یاد کر سکتی ہے. اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں. ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں. اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد واجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کہ فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے. ہمیں اس کا تجربہ ہوا. ایک مشین کہلاتی ہے پلاٹر، اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی، وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی، بڑی ڈیٹیلز تھیں. ہم نے جب پلاٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد 9 گھنٹے تک وہ پلاٹر مستقل چلتا رہا، تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی. اب اس 9 گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، نمازیں بھی پڑھیں، چائے بھی پی، باتیں بھی کیں. جب آتے پلاٹر چل رہا ہے، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے. تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت 9 گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلاٹر چل رہا ہے، اس نے تو ہمیں تھکا دیا. میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا. کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مرلان نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. اور وہ فکرہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اتنا چھوٹا سا فکرہ ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اب یہ جو اعمال تھے 4-5، یہ تو وہ اعمال تھے کہ جن کے کرنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں. اس جیسے اور بھی احادیث آپ ڈھونڈ سکتی ہیں احادیث کی کتابوں میں. ہم نے تو نمونے کے طور پہ چند احادیث پیش کر دیں. اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں. چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے. دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے. اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ.
اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے. عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں. فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. یہ دوسری آیت. تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں. 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے. تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں. دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدیع میں یہ حدیث روایت کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف. کتنا سستا سودا ہے، ہر جمعے کو یہ عمل ہم کر سکتے ہیں. بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں، بچے بھی اکٹھے ہو جائیں، عصر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب 80 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور وہ فکرہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب یہاں تک تو آپ کو اعمال بتا دیے، نیکیاں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں.
مگر کئی مرتبہ لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ آتا ہے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، ڈیل ہوتی ہے ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔